بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسہرہ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس رفت ہوں۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 11 تا 19 پڑھیں گے۔ اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں۔ سوال نمبر 1، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اس میں 313 مجاہدین نے 1000 سے زیادہ افراد پر مشتمل لشکر کفار کو عبرتناک شکست دی۔ ان کے بڑے بڑے سردار کام آئے اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس غزوہ کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں، اس میں سراسر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوئے اور یہاں ان انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پہلا پوائنٹ آ رہا ہے، باران رحمت۔ لڑائی کی رات خوب بارش ہوئی، مسلمانوں کو وافر مقدار میں پانی ملا۔ انہوں نے بارش کے پانی میں نہا کر اپنے جسموں کو خوب پاک صاف کیا، حوض بنائے، اور مسلمانوں کے لیے جہاں ریت پہ چلنا پھرنا آسان نہیں تھا، بارش کی وجہ سے وہ ریت جم گئی اور ان کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اس بارش کا اثر کافروں پر بہت برا ہوا، وہاں خوب کیچڑ بنا کیونکہ زمین ریتیلی نہیں تھی اور ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہوا۔ دوسرا پوائنٹ بچوں آپ کے پاس آتا ہے، مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ مسلمان ساری رات گہری نیند سوتے رہے، صبح اٹھے تو حشاش پشاش یعنی تازہ دم تھے۔ کافر ساری رات بے چین رہے۔ تیسرا پوائنٹ، مسلمانوں کے دلوں سے خوف دور کر دیا۔ مسلمان صبح اٹھے تو تھکن اور پریشانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ان سے کافروں کی ہیبت دور ہو چکی تھی، پانی کی نایابی کا وسوسہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، یعنی فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کے لیے قطار در قطار فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو کفار کی خبر ملی۔ شیطان فرشتوں کو دیکھ کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ نتائج اس کے ہیں کہ اللہ کی مدد سے مسلمان فتح یاب ہوئے۔ 313 مجاہدین جن کے پاس جنگی ساز و سامان کی کمی تھی، 1000 اسلحے سے لیس لشکر کو عبرتناک شکست دے کر فتح یاب ہوئے۔ مکہ کے بڑے سردار قتل کیے گئے اور کچھ قید کیے گئے۔ اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ سوال نمبر 2، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی؟ پہلا پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، جوانمردی سے لڑنا یعنی بہادری سے لڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو تو بہادری سے لڑنا، ان کا رعب کبھی بھی تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے اور انہیں گردنوں پر مارو، ان کے پور مارو اور ان کے جوڑ مارو۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، پیٹھ نہ پھیرنا۔ یہ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے جنگ کی صورت میں کسی صورت پیٹھ نہ پھیرنا، بے ہمتی سے پسپائی اختیار مت کرو۔ مصلحت کی خاطر مسلمان پلٹ سکتا ہے، پنتیرا بدل کر حملہ کرے یا کوئی جنگی چال کے طور پر وہ پیٹھ پھیر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا۔ یہ اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے، جنگی چال کے لیے یا نئی حکمت عملی اپنانے کے لیے پلٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ میدان جنگ میں اس صورت میں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں کہ کوئی نئی حکمت عملی اختیار کی جائے، مثلا نئی سمت سے حملہ، پیچھے سے ہٹ کر دشمن کو دھوکہ دینا، جنگی حکمت عملی کے مطابق عمل کرنا، کوئی جنگی مصلحت ہو اسے اختیار کرنا وغیرہ۔ نمبر 4 یعنی چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں کو وعید یعنی ان کے لیے کیا عذاب ہے۔ یہ انتہائی عظیم گناہ ہے۔ ایسے لوگ
خداوندی غضب کا شکار ہوں گے اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تمام مسلمان علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ انتہائی سخت گناہ ہے۔ زمانے کے ساتھ جنگی ساز و سامان بدلتا رہتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ کسی صورت بے ہمتی اور برداشتگی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پوری جنگی صلاحیت سے لڑنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدید ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کرنا چاہیے تاکہ دشمنوں پر رعب و دبدبہ ہو۔ سوال نمبر 3، کفار کو خطاب کرتے ہوئے کیا تنبیہ کی گئی؟ تنبیہ کہتے ہیں وارننگ کو۔ پہلے مسلمانوں کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو ہمارے پاس بچوں کوشچن آ رہا ہے وہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے کیا خطاب کر رہے ہیں، ان کو کیا وارننگ دے رہے ہیں، کیا تنبیہ کر رہے ہیں؟ جواب، پہلا پوائنٹ آپ کے پاس ہے کفار کے مکر و فریب کی ناکامی۔ اللہ تعالیٰ کفار کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ کفار بڑے تکبر و غرور کے ساتھ میدان بدر میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے ہیلے اور مکر و فریب ناکام کر دیے۔ دوسرا پوائنٹ، کفار فیصلہ کے طلبگار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے کفار اگر تم فیصلہ کے طلبگار تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ فیصلہ کیا تھا؟ جنگ بدر میں کفار کو عبرتناک شکست دی۔ اللہ تعالیٰ کفار کو فرما رہے ہیں کہ اب تم اس فیصلے کو تسلیم کر لو۔ کفار نے اللہ تعالیٰ سے اس فیصلے کے لیے دعا کی تھی۔ بدر کی طرف روانگی کے وقت مشرکوں نے کعبہ کے پردے پکڑ کر کہا تھا، اے اللہ دونوں لشکروں میں سے برتر لشکر کو، دونوں گروہوں میں افضل گروہ کو، دونوں دینوں میں سے بہترین دین کو فتح عطا فرما۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے کافرو تم نے دعا مانگی، ہم نے قبول فرمائی، دونوں میں سے بہتر دین کو فتح عطا فرمائی، اب تم بھی اس کو بہتر دین تسلیم کر کے یہ دین اختیار کر لو۔ تیسرا پوائنٹ آ رہا ہے کفار کو انتباہ، جو کوشچن ہمارے پاس آ رہا تھا کہ کفار کو تنبیہ کیا کی گئی تھی، یعنی کفار کو وارننگ کیا دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہے، اے کافرو اب حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے اور تم جان چکے ہو کہ مسلمان حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جاؤ گے تو بہتر ہوگا، اور اگر باز نہ آؤ گے، دوبارہ برسر پیکار ہوں گے تو ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اسی طرح آئیں گے جیسے بدر میں بھی عبرتناک شکست سے دو چار کیا تھا۔ کو چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کثیر تعداد پر گھمنڈ نہ کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی زیادہ تعداد پر بہادری اور دلیری پر فخر نہ کرو۔ گھمنڈ فخر کو کہتے ہیں۔ پھر کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی نہ کرنا، میری تائید و نصرت یعنی میری مدد مومنوں کے ساتھ ہے اور میں ہر معرکہ میں مومنوں کا ساتھ دوں گا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ پہلی عبارت بچوں ہمارے پاس آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، زحفا، لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم، پس نہ پھیرو، الادبار، ہم الادبار، ادبار دبر سے نکلا ہے، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ یہ اردو کا لفظ بھی ہے اور یہ عربی کا لفظ بھی ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف سے اپنی پیٹھیں۔ اس کا مفہوم بچوں یہ ہے، اس آیت مبارکہ میں مجاہدین اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم دین حق کے دشمنوں سے نبرد آزما ہو جاؤ، یعنی ان کا مقابلہ کرو، تو داد شجاعت اور پامردی اور دلیری سے ان کے سامنے ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ حق کے علمبردار ہو کر باطل کے پرستاروں کے سامنے کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرو اور میدان جنگ سے بھاگ جاؤ۔ چنانچہ میدان جنگ سے فرار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ مسلمان مجاہدین جب فی سبیل اللہ جہاد کرتا ہے تو اس کے سامنے صرف دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ لڑتے ہوئے دشمن کو شکست دے کر غازی بنے یا جام شہادت نوش کر کے شہید کا درجہ حاصل کر لے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا تو اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ بچوں دوسری ہمارے پاس عبارت آ رہی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وَمَا رَمَيْتَ اور نہیں پھینکی تو نے، اِذْ رَمَيْتَ جب تو نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ رَمَى پھینکی۔ رما رمی سے نکلا ہوا ہے۔ جس طرح حاجی بھی جاتے ہیں تو اس میں ایک مناسک آتا ہے رمی کرنا یعنی کنکریاں مارنا، تو یہاں بھی اس سے مراد ہے کنکری مارنا یا پھینکنا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور جب تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ اور جب تم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں پر کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص معجزے کی طرف اشارہ ہے جس کا مشاہدہ دوست اور دشمن سب نے بدر کے میدان میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو اس وقت تیری پرستار، تیری عبادت کرنے والے صرف یہی جماعت ہے، اور اگر یہ جماعت نہ رہی تو زمین پر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا ایک مٹھی خاک لے کر ان لوگوں کے چہروں پر پھینک مارو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی مشرک ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں اور منہ میں خاک نہ پڑ گئی ہو۔ بالآخر سب پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اب ان پر حملہ کرو۔ حملہ ہوتے ہی مشرکوں کو شکست ہو گئی، اور سرداران قریش میں سے جس کا قتل ہونا تھا قتل ہو گیا، اور جس کا قید ہونا تھا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ کنکریوں یا ریت کی اس مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھینکی کا مفہوم یہ ہے کہ ریت کے ان ذروں میں علاقت خیز اثرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں۔ تیسری عبارت بچوں ہمارے پاس آ رہی ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز کام نہیں آئے گی عَنْكُمْ تمہیں، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعت، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ اگر وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ ترجمہ اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی چاہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی مقابلہ یا معرکہ یا لڑائی میں فتح اللہ تعالیٰ کی کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی مقابلہ، معرکہ یا لڑائی میں فتح و شکست اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتی ہے، نہ کہ تعداد اور وسائل کے سبب۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو سمجھا رہے ہیں اے کافرو، مومنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تم جتنا لشکر چاہو جمع کر لو، مگر مومنوں کے خلاف تم فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ میری جو مدد ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس بات کی آزمائش تم نے میدان بدر میں کر لی ہے۔ 313 مجاہدین نے تمہارے 1000 کے لشکر کو کس طرح ذلیل و خوار کیا، ایسا ہی نتیجہ تم ہر جگہ دیکھو گے، اس لیے اپنی اسلام دشمنی کارروائیوں سے باز آ جاؤ۔ بچوں یہ آپ سورۃ انفال کا دوسرا رکوع ہے، اور یہ آپ اپنی بک جو ہے آپ کے پاس آئینہ اسلامیات اس میں سے اس کو یاد کرنا ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ اسی رکوع کے آپ نے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں، اور یہ جو چاروں سوالات ہیں عبارات اور باقی جو 3 سوالات ہیں ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اوکے جی، شکریہ۔